السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے محترم، نماز کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند فضائل بتائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نماز اسلام کی علامت ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے۔ اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور گہرا ہو، اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی تو یہ ایسے ہیں جیسے اس سے
اس کے گھر والے، مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہو، وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہو، سب معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ نماز کا حکم۔ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، اس کو خوب خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے، با جماعت نماز کی پابندی کی جائے، انفرادی اوقات میں نوافل میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جائیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دی جائے کہ کوئی بھی بالغ مرد و عورت معاشرے میں بے نمازی نہ رہے، یہاں تک کہ اتنی دعوت دی جائے کہ سارے عالم میں ایک بھی بے نمازی نہ رہے۔ اللہ تعالی سے مقبولیت کی دعا کی جائے۔ نماز کے لیے علم اور دھیان بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے، آمین۔